اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ایک مرتبہ پھر قرآن مجید کا پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج 24ویں شب ہے اور انشاءاللہ ہم 24ویں پارے کی منتخب آیات اور اس کے منتخب مضامین آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اگر ہم 24ویں پارے کے آغاز کی بات کریں تو اس کی ابتدا سورہ زمر کی آیت نمبر 32 پر ہوتی ہے اور اس کا اختتام سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 46 پر ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کی پہلی آیت کے بارے میں دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 میں کیا ارشاد فرمایا، تو یہاں پر ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی کہ جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں؟ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر بہتان باندھنے والوں کے لیے ایک مذمت بیان فرمائی، اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کوئی بھی شخص اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کے لیے بیٹا ثابت کرے، اس کے لیے اولاد ثابت کرے، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صورتیں بھی ایسی ہیں کہ جس پر مفسرین نے جھوٹ باندھنے کا اطلاق کیا۔ چنانچہ علامہ احمد صاوی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھنے کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے رسول پر جھوٹ باندھا جائے، یعنی یوں کہا جائے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا کوئی کلام نہ ہو۔ یا پھر جھوٹ باندھنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ شریعت نے حکم دیا ہے، حالانکہ شریعت کا ایسا کوئی حکم سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ تو یہ تین صورتیں بنتی ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کر کے یہ کہنا کہ سرکار کا فرمان ہے، یا شریعت کا کوئی حکم بیان کر کے یہ کہنا کہ یہ شریعت کا حکم ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شریعت کے خلاف کوئی بات بیان کی گئی ہو۔ تو یہ تین ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون۔ معلوم ہوا کہ جب بھی ہم کوئی بات کہیں، اگر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر رہے ہیں اور شریعت کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو اس بات کا احتیاط کرنا، اس بات کا لحاظ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ وہ بات حقیقتاً اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہو یا شریعت کا حکم ہو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر ہم ان افتراء کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ یہاں بالخصوص میں ان احباب کی توجہ چاہوں گا کہ جو بعض اوقات SMS وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کسی بھی چیز کو حدیث بیان کر کے پیش کر دیتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ اپنی خود ساختہ اجتہاد سے بیان کر دیتے ہیں، کوئی بھی کسی بزرگ کی طرف کوئی قول منسوب کر کے بیان کر دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ اس طرح کا عمل اختیار کرنا شرعاً گناہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت کا حکم، شریعت کی گہرائی ان کو معلوم نہیں ہوتی، اور براہ راست وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شریعت میں ایسے ہی تو حکم ہے، اگر کوئی ناجائز کام ہے تو اس کے بارے میں فیصلہ علماء سے نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ اس ناجائز کام کو اختیار کرتے ہیں اور پھر اس میں جواز کے پہلو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام افراد کو اس سے تنبیہ حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اگر ہم سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 46 کو دیکھیں، جو کہ 24ویں پارے کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اپنے خلاف ہی کرتا ہے، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسلی عطا فرمائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تسکین کا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سامان فرمایا کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو دین کی طرف بلاتے، کسی کو دین کی دعوت دیتے اور وہ اس سے اعراض کرتا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر رنجیدہ ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے حبیب، اگر کوئی برا عمل اختیار کر رہا ہے، آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، آپ نے اس کو دین کی طرف بلا لیا، لیکن پھر وہ نہ آیا، تو اگر کوئی شخص یہ برا عمل کر رہا ہے تو اس برے عمل کا انجام وہ خود بھگتے گا، اور اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے، اس میں کسی اور کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کی معمولی بھی نیکی ہو تو اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا، اور اگر کسی کا کوئی بہت ہلکا گناہ بھی ہو
تو اس پر پکڑ ہو سکتی ہے، گرفت ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اپنے فضل سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پر بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں مختلف وسوسے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر ساری زندگی کسی کو دنیا میں بھی مصیبت کے اندر مبتلا کرے اور وہ کافر ہو اور پھر اس کفر کی حالت میں وہ اس دنیا سے چلا جائے تو کیا یہ اس پر ظلم نہیں ہوگا کہ اس کو عذاب دے دیا جائے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ کافر کو اللہ تبارک و تعالی اس کی اچھائیوں کا، ایمان کے علاوہ اگر کوئی وہ اچھے کام کر رہا ہے تو اس کا بدلہ دنیا میں ہی عطا کر دے گا، اور اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی مل جایا کرتا ہے۔ ظلم اس کے اوپر بھی نہیں ہو رہا، البتہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی کسی بھی شخص کو جو ایمان والا نہ ہو اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، اور جس نے ایمان قبول کر لیا اس کے لیے پھر جنت کے اعلیٰ درجات بھی ہو سکتے ہیں اور اسی کے لیے جنت کے ٹھکانے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 24ویں پارے میں مختلف صورتوں کے اندر اور سورہ زمر کے اندر بھی کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ اخبار ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو چیرہ چیرہ دیکھتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 49 کو اگر ہم پہلے دیکھیں تو اس میں ایک نصیحت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے۔ ایک انسان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے تکلیف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، مگر ان میں اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی نیچر کو بیان فرمایا ہے کہ عمومی طور پر جو لوگ نفس کے پیروکار ہوتے ہیں، نفس کے شکنجے میں ہوتے ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں وہ مبتلا ہوں تو اس تکلیف کے آنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، گریہ ازاری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، بہت زیادہ تسبیحات اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ تکلیف ان سے دور ہو جائے، راحت میں آ جائیں، ان کو کوئی نعمت مل جائے تو پھر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نعمت کے ملنے کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے بلکہ اس کو اپنا کمال تصور کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے خود پسندی، یعنی جو نعمت آپ کو ملی ہے اس نعمت کے سبب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی جانب منسوب کر کے کہنا کہ یہ تو میرا کمال تھا، میری سوچ ایسی تھی، میری پلاننگ ایسی تھی، میرا طریقہ کار ایسا تھا، یہ تو میری وجہ سے ہوا۔ اور پھر جب اس کو کوئی احساس دلائے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کا فضل ہے، تو وہ سامنے سے اس بات کو ناگوار محسوس ہوتی ہے کہ کیوں میں اپنی محنت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کروں۔ لہٰذا ایسے شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی انسان یہ سمجھتا ہے اپنے پاس آنے والی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنا کمال تصور کرے تو یہ اس کے لیے انتہائی دھوکے کی بات ہے۔ کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اس پر ایسی آزمائش ڈالے کہ پھر وہ تمام نعمتیں جو اس کے پاس موجود تھیں، جو اللہ نے اس کو عطا کی تھیں، وہ اس سے چھن جائیں گی۔ لہٰذا جو بھی نعمت ہمیں ملی ہو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضرور شکر ادا کریں۔ ہم چاہے جتنے بھی باکمال ہونے کے باوجود ہمیں سوچنا یہی چاہیے کہ ہمیں جو کمال نصیب ہوا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں عزتیں دی ہیں، جو نعمتیں ہیں، جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ مصیبت میں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب راحت اور چین کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے تو تم آسانی کے وقت میں، راحت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم راحت کے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید ہمیں حاصل ہوگی۔ اس کے بعد سورہ زمر کی آیت نمبر 53، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وہ بندے کے جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ایک زبردست بشارت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تم فرماؤ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست انداز میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص گناہوں کا بوجھ لے کر بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور صرف ایک آنسو ندامت کا بہا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا،
مایوس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے کے بعد یہ فکر کہ اب میرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے، گناہ کر لینے کے بعد یہ فکر کہ میں نے تو کثیر گناہ کر لیے، اب شاید میری بخشش نہیں ہو سکتی، یہ ہے مایوسی۔ اگر کوئی شخص اس طرح کی مایوسی میں مبتلا ہے تو یہ اس کے لیے بہت خسارے کی بات ہے، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کی کوشش ہی چھوڑ دے گا، کیونکہ جب اس نے یہ سوچ لیا کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور میری گناہوں کی بخشش نہیں ہو سکتی تو وہ کوشش چھوڑے گا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ گناہوں کے اندر مزید مبتلا ہوتا چلا جائے گا اور اس کی زندگی اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ میں مثال کے طور پر اگر گناہ کرتا رہوں اور پھر مجھ سے کوئی کہے کہ یار تم گناہ کر رہے ہو، تم نمازیں چھوڑ رہے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، اور سامنے سے میں یہ کہوں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو یہ اللہ کی رحمت پر امید نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے اپنے آپ کو دھوکے کے اندر مبتلا رکھنا ہے۔ امید اس وقت ہے کہ جب انسان گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کی طرف بڑھے اور توبہ کی قبولیت کی امید رکھے کہ میرے چاہے گناہ کتنے ہی بڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اگر میں گناہ کر بھی رہا ہوں، میں نمازیں چھوڑ بھی رہا ہوں، میں کوئی بد نگاہی کر بھی رہا ہوں تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، تو ایسے شخص کو تو حدیث مبارکہ کے اندر احمق قرار دیا گیا۔ سرکار علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے گناہ کرتا رہے تو وہ احمق شخص ہے۔ تو یہاں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر اس قدر بھروسہ کرنا کہ انسان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ بھی مطلوب شرع نہیں ہے، یہ بھی مقصود شریعت نہیں ہے۔ اس کے بعد 24ویں پارے میں سورہ مومن بھی موجود ہے، اور سورہ مومن جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس میں تقریباً 9 رکوع اور 85 آیتیں ہیں، یعنی 85 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے 2 نام ہیں، اس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے۔ مومن کا معنی ہے ایمان لانے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 28 میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا ذکر ہے، جس مناسبت سے اس کو سورہ مومن کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم غافر کہیں تو اس کا معنی ہے بخشنے والا، اور اس صورت کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کا یہ وصف بیان ہوا ہے کہ وہ بخشنے والا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ غافر کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے مضامین کو دیکھیں تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کریم علیہ السلام کی رسالت اور آخرت سے متعلقہ دلائل وغیرہ ذکر کیے جاتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی ان تمام چیزوں کو مرکزی مضمون کے طور پر بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ابتدا میں یہ اعلان کیا گیا کہ قرآن پاک اس رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو کہ عزت والا، علم والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے۔ نیز باطل کے ذریعے جگڑنے والے کفار کی مذمت بیان کی گئی اور عرش اٹھانے والے فرشتوں کے اوصاف بتائے گئے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کفار اپنے گناہوں کا بروز قیامت اعتراف کریں گے اور عذاب کی شدت کی وجہ سے جہنم سے نکالے جانے کی فریادیں کریں گے، اور ان کی فریاد کو رد کر دیا جائے گا۔ نیز اللہ تعالیٰ کے موجود اور قادر ہونے پر مختلف دلائل دیے گئے، قیامت کی ہولناکیوں سے خوف دلایا گیا اور اس دن سختیوں سے کفار کو ڈرایا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے جو سابقہ امتوں کی ہلاکت ہوئی اس کا بیان بھی موجود ہے، اور اس کے ذریعے کفار مکہ کو ڈرایا گیا کہ اگر وہ بھی اپنی روش سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ان جیسا ہی ہوگا جو پہلے تباہ کر دیے گئے۔ اس سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، حامان اور قارون کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس میں فرعون کی قوم کے ایک مومن شخص کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا۔ دنیا اور آخرت میں کافروں کی رسوائی کا اعلان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی یقیناً مدد کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کی اذیتوں پر صبر فرمایا، اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں۔ مسلمانوں اور کافروں کی مثال بیان کی گئی کہ مسلمان ایسا ہے جیسے دیکھنے والا، جبکہ کافر ایسا ہے جیسے اندھا، اور اس کے بعد بندوں پر کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا، اور سورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا اخروی انجام بیان کیا اور سابقہ قوموں کے دردناک انجام کو دیکھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو یہ سورہ مومن کا بنیادی تعارف ہے۔ اگر ہم اس میں موجود خبر اور احکام کو دیکھیں
تو سورہ مومن کی آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن وہ بالکل ظاہر ہو جائیں گے ان کے حال میں سے کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں ہوگی، آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ کفار آج یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کسی دیوار کے پیچھے چھپ کر کوئی گناہ کر لیں گے یا وہ کسی تنہائی کے اندر موجود رہ کر کوئی بے باکی کا اظہار کر دیں گے تو ان تمام کے بارے میں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے چھپ کر یا کسی آڑ کے اندر موجود رہ کر ہم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں غالباً یہ بات نہیں آئے گی۔ یہ ان کی سوچ تھی، ان کی فکر تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس باطل فکر کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ دنیا میں تو ایسا ممکن ہے ہی نہیں، لیکن جب میدان محشر میں جائیں گے تو میدان محشر کے اندر وہ سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے، اور ان کے ظہور کا عالم یہ ہوگا کہ اس وقت زمین بالکل سیدھی ہوگی اور بالکل چٹیل ہو جائے گی، حتیٰ کہ اگر ایک شخص کسی ایک کنارے پر کھڑا ہے تو وہ دوسرے کنارے پر موجود شخص کو بآسانی دیکھ لے گا۔ یعنی اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ اگر ہم اس زمین کے اوپر کوئی موتی رکھیں تو وہ موتی اپنی جگہ سے پلٹتے ہوئے یا اپنی جگہ سے آگے موو نہیں کرے گا، آگے بڑھے گا نہیں، بالکل چٹیل میدان ہوگا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ تو کوئی آڑ ہوگی، نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ کوئی پہاڑ ہوگا۔ تو اس وقت جو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم دنیا کے اندر اگر آڑ میں موجود رہ کر گناہ کر لیں گے تو وہاں پر تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ ظاہر فرما دے گا اور ان کا یہ عذر بھی ختم ہو جائے گا کہ ہم آڑ کے پیچھے کوئی گناہ کر رہے ہیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ظاہر فرما دے گا۔ یہ آیت ویسے تو کفار کے بارے میں ہے، لیکن آپ نے اور میں نے بھی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے یہ سمجھنا ہے کہ آج ہم تنہائیوں کے اندر گناہ کر لیتے ہیں، آج ہم لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہم چھپ رہے ہیں لوگوں کی نگاہوں سے تو چھپ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں سے ہرگز نہیں چھپ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک عمل کے بارے میں جانتا ہے اور ایک ایک عمل کا اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں حساب لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے اندر ایک اور حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ مومنوں کو یہ حکم دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہماری کوئی خواہش ہے، اگر ہم کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم دعا کرو گے تو تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات ہم دعاؤں کے کچھ آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور حکمت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم آداب ایک دعا کو سامنے رکھیں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں جو اس ادب کا لحاظ کرنا ہے وہ ادب یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے وقت بالکل مخلص ہو جائیں کہ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے اور اس امید کے ساتھ مانگا ہے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں ہے بہتر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا۔ دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ہماری توجہ یہ ہو کہ ابھی مجھے جا کر فلاں دکان پر حساب کتاب بھی کرنا ہے، ہماری نگاہیں ادھر ادھر چل رہی ہوں اور ہمارے زبان سے تو دعائیہ جملے ادا ہو رہے ہوں لیکن ہمارا دل جو ہے وہ ان دعائیہ جملوں کی طرف کامل طور پر متوجہ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر یہ دعا کا ادب ہم نے ضائع کر دیا اور اس ادب کا ہم لحاظ نہ کر سکے۔ اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا مانگی جائے وہ کسی ایسی چیز پر مشتمل نہ ہو کہ جو شرعی اعتبار سے ممنوع ہو، یعنی اگر کوئی کہے کہ یا اللہ معاذ اللہ یہ دعا مانگے کہ میرے لیے شراب پینا آسان کر دے تو یہ تو کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ناجائز کام ہو تو اس پہ بھی جا سکتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں وہ گناہوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں فلاں مقام پر جو ہے وہ ڈرامے کا انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ میرا وہ انٹرویو پاس ہو جائے تو آگے کی منزلیں میرے آسان ہو جائیں۔ اب معلوم ہے کہ آپ جس جگہ پر آڈیشن دینے جا رہے ہیں وہ آڈیشن گناہوں کا آڈیشن ہے، وہ آڈیشن آگے گناہ کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ اس کے لیے کہیں گے کہ دعا کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں
تو یہ آداب دعا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر انسان سخت گرفت کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے اور بعض صورتوں میں کوئی سخت حکم کے بھی تحت آ سکتا ہے۔ اسی طرح دعا مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ اس کو یہ ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ میں نے دعا کی ہے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا۔ جیسے گناہ گار اگر کوئی ہے اور وہ مایوس ہو کر دعا کر رہا ہے تو یہ نہ ہو، بلکہ کامل یقین کے ساتھ رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ اسی طرح اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو شکایت نہ کرے، بلکہ اگر وہ قبول نہیں ہوئی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ہی ادا کرتا رہے۔ یہ کچھ آداب دعا ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان کا لحاظ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس میں سے ایک سبب تو یہی ہے کہ ہم بعض اوقات جو آداب دعا ہیں اس کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب وہ کام ہمارا نہیں ہوتا اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار اچھا ہے اس وقت یہ کام نہیں ہوا تھا، اگر اس وقت یہ والا کام ہو جاتا تو شاید جو کام آج میں کر رہا ہوں، جو ترقی کے لیے میری آج ضرورت ہے، وہ مجھے نہ ملتا۔ مثال کے طور پر اگر میں فلاں جگہ پہ جاب کے لیے چلا جاتا، بڑی میں نے کوشش کی تھی، تو میں اس جگہ پر اگر جاب کے لیے چلا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ جس جاب پر آج میں موجود ہوں، جو ترقی میری آج ہو رہی ہے، جیسا ماحول مجھے آج ملا ہے، وہ شاید نہ ملتا۔ اس طرح کی اور دیگر چیزیں ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا ہماری مرضی کے مطابق پابند نہیں ہے۔ یہ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیز ہمیں عطا فرمانی ہے، بلکہ بعض اوقات انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کی دعائیں کثرت سے ہونے کے باوجود وہ چیز اس کو عطا نہیں کی جاتی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی دعا معاذ اللہ کوئی ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی دعا کے بدلے میں اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اپنی ان دعاؤں کا اجر دیکھو جو دنیا کے اندر قبول نہیں ہوئی تو میدان محشر میں جا کر تم یہ تمنا کرو گے کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، تو دعا ضرور مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں التجا ضرور کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بلندی کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ لیکن اگر دعائیں نہیں مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معاذ اللہ بے نیازی برتیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نعمتیں دنیا میں مل جائیں، لیکن ان نعمتوں کے اندر وہ برکتیں نہیں ہوں گی، وہ سکون نہیں ہوگا، وہ راحت نہیں ہوگی۔ اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ سے دعا ضرور مانگے۔ پھر اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ، اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوع اور 54 آیات ہیں۔ اس صورت کا نام حامیم السجدہ ہے، اور اسے حامیم کہنے کی وجہ اس صورت کی ابتدا چونکہ حامیم سے ہوئی لہٰذا اس کو حامیم کہا جاتا ہے، اور اس کی آیت نمبر 38 جو ہے وہ آیت سجدہ ہے، جس بنیاد پر اس کو حامیم السجدہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے، اور یہ اس کی آیت نمبر 3 میں کلمہ آیا فصلت، جس کی بنیاد پر اس کو اس نام سے موسوم کیا گیا۔ اب چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے تو اس کے بھی مرکزی مضامین وہی ہیں کہ توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیگر مضامین کو دیکھیں تو اس کی ابتدا میں قرآن پاک کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے جو عربی زبان میں نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل کو تفصیل سے بیان کرنے والی کتاب ہے، خوشخبری دینے والی اور ڈر سنانے والی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں مشرکین کا جو موقف ہے اس کو بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ مشرکین قرآن پاک میں غور و فکر کرنے سے اعراض کرتے ہیں۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک بشر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی کے ساتھ خاص فرمایا، یعنی وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں لباس بشریت میں تو ضرور جلوہ افروز ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا دیگر انبیاء کا خاصہ یہ ہے کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان ہے، کافروں کی سزا اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا کی وضاحت ہے۔ کفر کرنے پر مشرکین کا رد کیا گیا، زمین و آسمان کی تخلیق سے اللہ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے
ہلاک کی گئی سابقہ قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے کفار مکہ کو ڈرایا گیا، قیامت کے حساب کا خوف دلایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ حشر کے دن انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی، اور قرآن مجید کی ہدایت اور شفا ہونے کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ واضح کر دیا گیا کہ جو نیک عمل کرے گا وہ اپنی جان کے لیے ہی کرے گا، اور جو برے عمل کرے گا تو وہ خود ہی ان کی سزا پائے گا۔ چنانچہ اگر ہم اس صورت میں موجود احکام اور نصیحتوں کو دیکھیں تو حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسا ہو جائے گا جیسا وہ گہرا دوست ہے، اور یہ دولت صبر کرنے والوں کو ہی ملتی ہے، اور یہ دولت بڑے نصیب والے کو ہی ملتی ہے۔ اگر ہم اس آیت مقدسہ کا شان نزول دیکھیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی کہ وہ ایمان لانے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت زیادہ مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق کریمانہ ایسا تھا کہ سرکار علیہ السلام ان کی سخت مخالفت کے باوجود ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے تھے، حتیٰ کہ سرکار علیہ السلام نے ان کی بیٹی، ان کی صاحبزادی، ان کو اپنے نکاح میں لیا، اور اس طرح ایک رشتہ داری کا تعلق بھی قائم ہوا۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کا موقع آتا ہے تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عزت عطا فرمائی، ان کے ایک وقار کا لحاظ کیا گیا، تو یہ ساری اچھائیاں ان کے لیے ایمان لانے کا سبب بنی، اور جس برائی کے اندر وہ مبتلا تھے، یعنی کفر کی برائی میں جو مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برائی سے انہیں محفوظ فرما کر دامن اسلام سے وابستہ کر دیا، اور پہلے وہ مشرکین کی طرف سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، لیکن جب دار اسلام میں داخل ہوئے تو ان کی شان یہ ہوئی کہ ایک تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی بنے، اور پھر اس کے بعد سرکار علیہ السلام پر اپنا جان نثاری کرنے والے بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ تمہارے اور اس کے درمیان سخت دشمنی ہو، لیکن تم اس کی برائی کا اچھائی سے جواب دو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا سخت دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے بھی نصیحت ہے کہ آج کے دور میں ہم بعض اوقات کسی سے کوئی برا رویہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر ہم اس کے ساتھ اچھائی نہیں کرتے، ہم اس کے ساتھ اپنی دوستی کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی ہمیں ایک بات غلط سناتا ہے تو ہم ریٹرن میں 10 باتیں اس کو غلط سناتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارتا ہے تو ہم اسے 10 تھپڑے مار کر آ جاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر برائی کا جواب برائی سے دیا جائے گا تو اس معاشرے کے اندر فتنہ فساد ہی پھیلتا رہے گا، لیکن اگر برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے تو پھر اس کی بہتر نتائج ظاہر ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں ہے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم سے توڑتا ہے تو تم اس سے جوڑو، اگر کوئی تمہیں محروم کرے تو تم اس کو عطا کرو۔ یقیناً یہ کامل اخلاق والے شخص ہی کر سکتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ تعلقات ہمارے ساتھ توڑنے کے در پہ ہے، وہ ہماری چیزوں سے ہمیں محروم کر رہا ہے، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے ایک اچھا رویہ اختیار کریں تو یہ اچھا رویہ اختیار کرنا یقیناً اس کے دل کو بدل سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ بس یہاں پر ایک چیز کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھائی کریں تو وہ مزید تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ عاجزی کا اظہار کریں تو وہ ہماری اس عاجزی کو ہماری بزدلی سمجھنے کے بعد مزید تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ظلم کرنے پہ در پہ ہو جاتے ہیں، وہ ظالم تھے تو ان کے ظلم میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ پھر عاجزی انکساری کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، جب کنفرم ہو جائے کہ یہ شخص ہمارے اچھے رویے کی بنیاد پر مزید برائی کے اندر مبتلا ہو رہا ہے تو پھر وہاں پر تعلیمات الگ ہیں۔ لیکن ہم اپنے اطراف میں موجود اگر لوگوں کو دیکھیں تو وہ بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ساتھ ہم اچھائی کریں اور وہ سامنے سے مزید تکبر کے اندر مبتلا جائیں۔ اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ اچھائی کی جائے تو وہ اپنی برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جاتے ہیں، لہٰذا ہمیں اسی کا ہی لحاظ کرنا چاہیے۔ آخر میں سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 33 میں ایک نصیحت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کی بات دنیا میں سب سے زیادہ اچھی ہے
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا ہے۔ اس سے بطور خاص یا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ مراد ہے، یا ہر مبلغ دین مراد ہیں، یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد بطور خاص مؤذنین ہیں کہ جب وہ اذانیں دیتے ہیں تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ چاہے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مؤذنین ہوں، چاہے وہ مبلغین ہوں، ان کی بات سب سے زیادہ اچھی ہے، ان کا قول سب سے زیادہ اچھا ہے، اور وہ اپنی اس دعوت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ ان کی بات کی اچھائی کس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص کسی کو نیکی کی طرف بلا لے، نیکی پر لگا دے، اس کو نیکی کی راہ پر گامزن کر دے، تو اس صورت کے اندر جب تک یہ شخص نیکیاں کرتا رہے گا، اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو تو ملتا ہی رہے گا، لیکن ساتھ ساتھ جس نے اس کو نیکی کی راہ پر گامزن کیا ہے اس کے لیے بھی اجر جاتا رہے گا۔ تو اب آپ ذرا غور کریں کہ جو مؤذنین ہیں، جو اذان دیتے ہیں، یہ بشارت ان کے لیے بھی صادق آ سکتی ہے کہ اگر وہ اذان دیتے ہیں اور ان کی اذان کی آواز سے لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں تو جتنے لوگ مسجد میں موجود ہوں گے، جتنے لوگ گھروں کے اندر نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان تمام کا ثواب جو ہے یہ مؤذنین کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی مبلغ ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح جو لوگ کسی دعوت کو پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اب بظاہر وہ کوئی جملہ ادا نہیں کر رہے، بظاہر وہ کوئی اپنا بہت زیادہ محنت نہیں کر رہے، لیکن ان کی پیچھے محنت جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی عالم دین ہے، وہ کتاب لکھ رہے ہیں، اور کتاب لکھنے کے بعد اگر وہ اس کتاب کو پرنٹ کرواتے ہیں تو جو پرنٹ کرنے والا شخص ہے، اگر وہ اس کے اندر اپنی اچھی نیت شامل کر لے کہ یار میں اس پرنٹ کو اگر اچھے انداز سے کروں گا، اس کتاب کی خوبصورتی کے اندر اضافے کی میں کوشش کرتا رہوں گا، اس کتاب کو میں بہترین کوالٹی کے اندر تیار کروں گا تاکہ یہ لوگوں تک پہنچے، لوگ جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں، تو یقیناً ایسے شخص بھی اس کے اندر داخل ہوگا کیونکہ وہ تبلیغ دین کے سلسلے میں ذریعہ بن رہا ہے۔ یوں ہی بعض اوقات ہم کسی چینل پر موجود ہوں، کسی میڈیا کے کسی سیشن پہ موجود ہوں، وہاں پر مبلغین جو خطاب کر رہے ہوتے ہیں، یہ مبلغین کے لیے تو ثواب جاریہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن ساتھ جو پیچھے اسٹاف موجود ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس میں بڑے اجر و ثواب کے پہلو موجود ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی نیت اس کے اندر نیکی کی ہونی چاہیے، تو بڑے پیمانے پر یہ ثواب جاریہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بات آپ نے سنی ہے، اپنی ایفرٹ سے اس بات کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک ثواب جاریہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی گفتگو، اپنے کلام کے اندر ہم لوگوں کو کہیں نہ کہیں نیکی کی طرف بلانے کے لیے کوشش کرتے رہیں تاکہ ہم ان بشارتوں میں شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں ہر اس کام کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکتا ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔